صلی علی محمد و علی محمد اللہم علی محمد و علی محمد جتنے کانٹے چبھ رہے ہیں پاؤں میں دلگیر کے، جتنے کانٹے چبھ رہے ہیں پاؤں میں دلگیر کے، پھول کھلتے جا رہے ہیں مقصد شبیر کے۔ سبحان اللہ سبحان جتنے کانٹے چبھ رہے ہیں پاؤں میں دلگیر کے، پھول کھلتے جا رہے ہیں مقصد شبیر کے۔ شکل میں بیڑی کی بیعت، شکل میں بیڑی کی بیعت، کام پہ بیمار کے، سب پٹکتی جا رہی ہے ساتھ میں ننگی کے۔ سبحان اللہ تاریخ کائنات پلٹ دی حسین نے، تاریخ کائنات پلٹ دی حسین نے، زخموں سے چور جیت کے منظر کو دیکھیے۔ تاریخ کائنات پلٹ دی حسین نے، زخموں سے چور جیت کے منظر کو دیکھیے۔ قاتل لڑ رہا ہے اور مقتول مطمئن، قاتل لڑ رہا ہے اور مقتول مطمئن، کاٹا لہو کی دھار نے خنجر کو دیکھیے، سبحان اللہ کاٹا لہو کی دھار نے خنجر کو دیکھیے۔ اللہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد اسیروں نے بچا کر دین کو رکھا اسیری سے، اسیروں نے بچا کر دین کو رکھا اسیری سے، ستم کی انتہا کر کے ستمگر پہ بچا کیا ہے؟ اسیروں نے بچا کر دین کو رکھا اسیری سے، ستم کی انتہا کر کے ستمگر پہ بچا کیا ہے؟ سر سرور تو قرآن پڑھ رہا ہے نو کے نیزہ پر، سر سرور تو قرآن پڑھ رہا ہے نو کے نیزہ پر، پریشان سن کے قاتل ہے کہ خنجر سے کٹا کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ پریشان سن کے قاتل ہے کہ خنجر سے کٹا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد و علی محمد۔ ہاں صحیح ہے، وہ صحیح نیچے سے ہے نا۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، سیدنا و شفیعنا مولانا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آج اس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف جو پھر آپ کے سامنے مولا حاصل کیا گیا ہے، جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اور جو ٹاپک یہاں پر دیا گیا ہے وہ یہ ہے شیعہ اور کربلا۔ آج ہمیں شیعہ پہ بولنا ہے ذرا کہ شیعہ کیا ہے۔ اکثر کچھ منظوم کلام سن کر
بات بیٹھ گئی ہے کہ شیعہ قوم کوئی بعد میں عالم وجود میں آنے والی قوم ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیعہ قوم کوئی بعد میں عالم وجود میں آنے والی قوم نہیں ہے، بلکہ یہ وہی قوم ہے جس کی تربیت خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد. یہ وہی گروہ ہے جس کی بنیاد خود پیغمبر نے رکھی ہے. شیعہ کوئی بعد میں عالم وجود میں آنے والا گروہ نہیں ہے. اس کے لیے ایک مختصر حوالہ بلکہ دو حوالے میں دیتا چلوں گا برادران اہل سنت کی کتاب سے. مشہور و معروف عالم دین برادران اہل سنت سے مولانا سید ابو علا مودودی، چونکہ یہ مجلس سے بالکل جیسے رکھی گئی ہے کہ سیدھا سیدھا حقائق بیان کرنے ہیں، تاریخ بیان کرنی ہے جس سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہو. اس کے اندر نہ کوئی شعلہ بیانی ہوگی نہ ادھر ادھر سے کوئی بات ہو. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اسے ہم سے ہی پوچھا جائے، اسے چونکہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں. سید ابو علا مودودی کی مشہور و معروف کتاب ہے خلافت و ملوکیت. اس کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ دور پیغمبر میں ہی اصحاب پیغمبر کا ایک گروہ یعنی علی کے نام سے مشہور تھا. باقاعدہ تحریر کیا کہ شیعہ علی کے نام سے پورا گروہ اصحاب پیغمبر کا مشہور تھا. اب خود شیعوں کے خلاف لکھے جانے والی ایک بہت ہی ضخیم کتاب ہے جس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ، جس کو شاہ عبد العزیز دہلوی نے تحریر کیا. وہ خود کہتے ہیں اس میں شک نہیں کہ پیغمبر نے شیعہ علی کے فضائل بیان کیے ہیں. ابھی ہم سنتے ہیں نا کہ اکثر کہ حضرت فاطمہ زہرا نے جب ایک سوال کیا کہ بابا جب یہ واقعہ کربلا پیش آئے گا تو نہ ہم ہوں گے، نہ آپ ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، تو کہا بیٹی اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو کریا کرے گی. یعنی اس کی روشنی میں یہ سمجھ بیٹھے کہ شیعہ کوئی بعد میں آنے والی قوم ہے. یاد رکھیں روایت آیت نہیں ہے. آیت رہے گی، اللہ کا کلام رہے گا، روایت صحیح بھی ہو سکتی ہے، روایت غلط بھی ہو سکتی ہے. اور اس روایت کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ پر ہونے والی ایسی ہستیاں ہیں. صلی علی محمد. اگر ہم قیامت تک بھی مسلسل آنسو بہاتے رہے، تمام انسان و جنات، تمام ملائکہ آنسو بہاتے رہے، تو سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ کے آنسو کے قطرے کا مقابلہ نہیں. سبحان اللہ. جناب کلثوم کے آنسو کے قطرے کا مقابلہ نہیں ہے. امام سجاد کے گریہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو کتنے رونے والے تھے؟ تو کیا جناب زہرا یہ سوال کریں گی کہ میرے لال کے اوپر روئے گا کون؟ اب وہ انسانوں کے رونے کے محتاج بھی نہیں ہے. خود ہمارے چھٹے امام جعفر صادق کہ اللہ نے ملائکہ کا گروہ ایسا خلق کیا ہے جو قیامت تک قبر حسین کے اوپر روتا رہے. امام حسین پر جب تک گریہ کا تعلق ہے، خود یہ ائمہ معصومین سے آنے والی دعاؤں سے ثابت ہے کہ ان کی خلقت سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے ان پر زمین بھی رویا ہے، آسمان بھی رویا، ان پر ملائکہ بھی روتے ہیں. تو ایسا نہ سمجھا جائے کہ شیعہ کوئی عالم وجود بعد میں قوم آئی ہے، بلکہ شیعہ وہ گروہ ہے جو دور رسول سے اسلام کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہے. مذہب شیعہ کو اس طرح پہچانیے کہ مذہب شیعہ مسلمانوں کے اندر وہ گروہ ہے جو اسلام کے اندر نہ کچھ کم کرنے کا قائل ہے نہ زیادہ کرنے کا قائل ہے. بس جیسا رسول چھوڑ کر گئے ہیں، اسلام اسی آبتاب کے ساتھ باقی رہے. اسی کا نام شیعت ہے. آپ دیکھیں دنیا نے 3 طلاق قائم کر لی، شیعہ اڑے رہے، کیونکہ خلاف قرآن ہے، ہم اسے کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حج کا پتو ہے، شیعہ اس کے لیے اڑے رہے، کہ قرآن کے خلاف ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، قرآن کے خلاف عمل نہیں کریں گے. اصل میں خرابی کہاں سے آئی؟ خرابی وہاں سے آئی ہے کہ جہاں سے ہم نے رسومات کو دین سمجھ لیا. ائمہ معصومین نے جو عزاداری کی بنیاد رکھی تھی
وہ عزاداری انقلاب برپا کرنے والی تھی. یعنی امام علیہ السلام کی عزاداری کا فائدہ یہ تھا کہ ابو حمزہ صومالی جیسی ہستیاں پیدا ہوئی. ابو حمزہ صومالی شیعت کی دنیا میں کون ہے جن کی دعائیں سحر مشہور ہے مفاتیح الجنان کے اندر. اور وہ ایسا توحید کا خزانہ ہے، ترانہ ہے کہ اگر اس کو آپ یہاں مائک سے پڑھنا شروع کر دیں تو لوگوں کو اصل توحید کی معرفت ہو جائے کہ خدا کی حمد کیسے ہوتی ہے، خدا کا تذکرہ کیسے ہوتا ہے. یہ ہے شیعہ جنہوں نے خدمت انجام دی ہے. آپ خود دیکھیں کہ وہ ایسی عزاداری تھی کہ جس کے اندر امام کبھی خود مسائل بیان کرتے تھے، کبھی لوگ آ کر مرثیے آپ کو سناتے تھے. مگر وہ مرثیے حقیقت تو مبنی ہوتے تھے. وہ مرثیے ایسے نہیں ہوتے تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو. مثلا جیسے آپ آج نہیں سنتے کہ اے شام والوں کفن بابا کو دے دو، وہ ایسے نوحے نہیں ہوتے تھے. وہ نوحے اور مرثیے ایسے ہوتے تھے کہ اس کے اندر حقیقت آشکار ہوتی تھی. کیونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ جیسی شہزادی اہل شام سے سوال کرے. اگر جناب سکینہ کو سمجھنا ہے تو شیخ مطہری سے پوچھیں جناب سکینہ کیا ہے. جناب سکینہ جن کی عمر 4 سال ہے، شیخ مطہری حماسہ حسینی کے اندر تحریر کرتے ہیں کہ اس بچی کی معرفت کا عالم یہ تھا کہ جب خالی ذوالجناح پلٹ کر آیا ہے تو اس بچی نے باقاعدہ فی البدی مرثیہ کہا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اے ذوالجناح یہ تو بتا میرے بابا کو پانی پلا کر ذبح کیا ہے یا پیاسا ذبح کیا. یعنی سکینہ وہاں بھی حسین کی مصیبت کا پرچم بلند کر رہی ہے. وہ سکینہ نعوذ باللہ کبھی دشمنوں سے کفن کا سوال نہیں کر سکتی. آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جن بچوں کو اپنے ساتھ لائے تھے، آپ کو تاریخ کے اندر یہ تو ملے گا کہ ان بچوں نے صدائے التش بلند کی ہے، پیاس لگ رہی. مگر کسی بچے نے یہ نہیں کہا بابا اگر آپ یزید کی بیعت کر لیں تو ہمیں پانی مل جائے گا. پتہ چلا کربلا میں آنے والے بچے بھی بیعت کے میدان میں اتنا ہی مخالف تھے جتنا امام حسین مخالف تھے. جو امام حسین کا نظریہ تھا وہی بچوں کا نظریہ تھا، وہی جوانوں کا نظریہ تھا. کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ آپ اس کی بیعت کر لیجیے، نعوذ باللہ. نہیں، بھوک کا شکوہ ہے، پیاس کا شکوہ ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ اس کی بیعت کر لی جائے. امام حسین علیہ السلام یقیناً اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے رسومات کے اندر بہت کچھ بلایا ہے. اس میں کچھ پڑھا جائے پھر تمہید کی طور پر بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں عزاداری کو اس طرح قائم کرنا ہے کہ لوگ گریہ کریں، لوگ قریب آئیں، لوگوں کو مذاق اڑانے کا موقع نہ ملے. مثلا یہ جو زیارتیں نکالتے ہیں اس کا سبب فقط یہ تھا کہ لوگوں تک پیغام پہنچے. جو لوگ امام بارگاہ تک نہیں آ پائے وہ سڑکوں پر علم دیکھیں، ذوالجناح دیکھیں تو سوال کریں گے کیا ہے. ہم نے اس کے ساتھ بھی وہ ظلم کیا ہے کہ کل جب ذوالجناح ہمارے یہاں برآمد ہوتا گریہ ہوتا تھا. آج جب ذوالجناح برآمد ہوتا تو موبائل نکلتے. فقط کیا ہے کہ ہم اس کی پکچر لیتے ہیں، مگر عبداللہ پور والا سہارنپور بھیج رہا ہے اپنے یہاں کے ذوالجناح کی پکچر بنا کر، اور سہارنپور والا وہاں سے اپنے یہاں کے ذوالجناح کی پکچر بنا کر جو ہے وہ بھیج رہا ہے عبداللہ پور. تو عبداللہ پور میں کیا نیا ہو رہا ہے، سہارنپور میں کیا نیا ہو رہا ہے؟ جو ذوالجناح یہاں نکل رہا ہے وہی ذوالجناح وہاں نکل رہا ہے. یہ موبائل نکالنے کا وقت نہیں، گریہ کرنے کا وقت ہے. روزے عاشورہ گریہ کے لیے نہ تھا، نہ کہ یہ پکچریں بنانے کے لیے تھا. ایسے بہت سی چیزیں آئی ہیں بنا میرا سن. آپ دیکھیں جب ذوالجناح آتا ہے ہر شہر گاؤں میں دیکھا ہوگا، میں نے تو اپنے یہاں دیکھا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ ذوالجناح کے کان کے اندر دعا مانگ رہے. لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ذوالجناح سے مانگ رہے ہیں جب تو مولا سے مانگ رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ذوالجناح کے کان سے مولا کا کیا تعلق ہے؟ یہ شبیہ فقط گریہ کے لیے، یہ کوئی ٹیلی فون تو ہی نہیں کہ ہم نعوذ باللہ کرے مولا ہیلو، مولا اس کے ذریعے سنیں گے. مولا سے تو آپ جہاں مانگیں گے مولا وہاں سنیں گے. آپ یہاں مانگیں مولا تب بھی سنیں گے. آپ گھر بیٹھ کر مانگیں گے مولا وہاں بھی سنیں گے. مولا کسی خاص جگہ کے محتاج نہیں ہے، مولا
تجزیہ کیا جائے. البتہ اتنی روایت ملتی ہے کہ مسائل ہو رہے ہیں تو امام حسین کے صدقے میں دعا مانگ لو, اللہ قبول کرے گا. مگر دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ وہ رسم دین بن جائے اور اس کے ذریعے سے مذہب بدنام ہو. یا بہت سے مقامات پر میں نے دیکھا, مجھ کو پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں ہے, ذوالجناح کے پیروں کے اوپر دودھ ڈالا جائے. بھائی آپ اس کے پیروں میں دودھ کیوں ڈال لیں؟ کا عقیدت ہے. شیعہ کے اندر جو ہے عقیدت جہالت نہیں ہے. شیعت عقیدت پیش کرتی ہے, جہالت پیش نہیں کرتی. پہلے یہ سبب بتائیے پیروں پر دودھ کیوں ڈال لیں؟ یہ دودھ اللہ نے پینے کے لیے اتارا, یہ دودھ پیروں میں بہانے کے لیے نہیں اتارا. نہ جانے امام حسین کے کتنے چاہنے والے ہیں جو دودھ کے محتاج ہیں. آپ یہ دودھ اگر ان کو پلا دیتے تو امام حسین خوش ہوتے. اگر آپ کو کوئی امام حسین کا چاہنے والا نہیں بھی ملا ہے تو اس گھوڑے ہی کو پلا دیتے جس کو ذوالجناح بنایا گیا تھا. کم سے کم یہ دودھ زمین کے اوپر نہ بہتا. اب جب ایک ڈالے گا کل دوسرا ڈالے گا, تیسرا ڈالے گا, چوتھا ڈالے گا, دھیرے دھیرے یہ چیز جو ہے رسم بن جائے گی. اور جب یہ رسم بھی دین کے اندر شامل ہو جائے گی, اور جب دین میں شامل ہو جائے گی تو یہی سمجھے کہ نعوذ باللہ یہی مذہب شیعہ ہے. جبکہ مذہب شیعہ نام اس کا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر زندگی بسر کی جائے. جو دین میں ہے اسے دین میں رکھا جائے, جو دین میں نہیں ہے اسے دین کے اندر داخل نہ کیا جائے. مذہب شیعہ تحریک کا نام ہے, مذہب شیعہ جو ہے رسومات کا نام نہیں ہے. اسی طریقے سے اور آپ آگے بڑھ کے دیکھیں کہ امام علی مقام علیہ السلام کے نام کے اوپر جو کچھ ہو رہا اس وقت, مثلا یہ ذوالجلال کا ہم نے واقعہ بیان کیا, ہم نے خود ایک جگہ دیکھا کہ علم کے اوپر منت پان چڑھائی جا رہا. پان کا درجہ پاس سے کیا تعلق؟ اگر ہمیں کوئی چیز چڑھانی ہے تو ایسی چڑھائیں جو مومنین کے کام آئے. کربلا کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں, زری میں تو پیسے ڈالتے یا دوائی ڈالتے. جب وہ زری صاف ہوتی ہے پیسے غربا میں خرچ ہو جاتے ہیں, دوائیں ہاسپٹل پہنچ جاتی ہیں. یعنی کوئی ایسی چیز ڈالی جائے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو, امام حسین کی بھی خوشی کا سبب بنے. ذوالجناح کے پیروں پر دودھ ڈالنا, اس سے نہ امام حسین کو کوئی خوشی ہو رہی ہے, یا نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے, نہ ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے. البتہ نقصان ضرور ہو رہا ہے کہ پینے کی چیز کو ہم پیروں کے اندر بہا رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایام عزا میں ہم نے کربلا کو کیسے رسم بنایا ہے. کل خونی ماتم کا تذکرہ چل رہا تھا, آج بھی آپ دیکھیں کہ اس کے نام پہ کیا ہوتا ہے, کہ یہ خون ہم امام حسین کے نام پر بہا رہے ہیں. پہلے نہیں آپ سوچیں کہ جو خون ہم کسی کے نام پر بہا رہے ہیں تو نظر وہی چیز کی جاتی ہے نا جو اس کو پسند ہو, جس کو ہم گفٹ کر رہے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کون سا خون پسند کریں گے؟ تشریف لائے گا. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام حسین فقط یہ نہیں کہ اس خون کو قبول کریں گے, ہو سکتا ہے سوال یہ بھی کر لیں کہ خون جو تم نے بنایا ہے کون سی غذا سے بنایا ہے, یہ غذا پاک تھی یا نجس تھی. اس خون کے اندر میں حسد تو نہیں تھا, دوست تو نہیں تھا, جو کہ خود طیب و طاہر ہے. طیب و طاہر چیزی کو قبول کریں گے. آپ یقین جانیں, ایک دفعہ تذکرہ چل رہا تھا, بولے امام حسین کو کیا نظر کریں, نظر کرتے ہیں ہماری زبان میں گفٹ کو. پہلے منت سنیں, صلوات سنیں, منت ہوتی کیا ہے, صلوات پڑھے باہر. دیکھیے نئی نئی رسومات وہ بنائے جس کا کوئی رہبر نہ ہو, وہ بنائے نئی رسومات, وہ نئے نئے قانون بنائے جن کو بتانے والے 14 ہوں, اصل اللہ کی طرف صاحب عصمت ہو. انہیں نئے نئے قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ یہ بتائیے کہ نظر کیا کریں. ہمارے نظر کیا کرتے ہیں, حلوہ, بریانی, یہ سب نظر ہوتا ہے, گفٹ کر رہے ہیں. یقیناً آپ کر لیجیے, انہیں حلوہ بریانی کی ضرورت نہیں ہے. زمین والے بھی ان کا صدقہ کھا رہے ہیں, آسمان والے بھی ان کا صدقہ کھا رہے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کا صدقہ ہے. تو بہترین نظر کیا ہے؟ مجھ کو واقعہ یاد آتا, ہم ایک جگہ مدرسے سے پڑھ رہے تھے. ایک صاحبزادی اپنی چھوٹی سی بچی کو لے کر درگاہ میں آئی. ازدی کے سامنے جمعرات کا دن تھا, انہیں کچھ حلوہ رکھا اور نیاز دینے کے بعد انہوں نے اس کو بانٹنا شروع کیا. اس بچے
بچی کا آدھا سر تقریباً برقع تھا مگر کھلا ہوا تھا. وہ ہمارے پاس بھی لائے. ہمیں بیٹا رہا 1 منٹ رکو, یہ کیا ہے؟ کہا یہ نظر. میں بیٹے شاید ہم آپ کو اس سے اچھی نظر بتا دیں. بولا اس سے اچھی کون سی نظر ہوگی ہمارے ساتھ بتائیے. ہم نے کہا آپ حضرت عباس کو اپنی فیملی سمیت نظر ہو جاؤ, اپنی ذات کو نظر کرو. بولا آپ کیسے نظر کریں گے؟ بولے صاحب یہ بتائیے. میں بیٹی سر ڈھک کے تو تم اپنے آپ کو نظر کرو, بچے کو نمازی بنا کر نظر کر دو, بیٹی کو پردہ بنا کر نظر کر دو, شوہر کو نمازی بنا کے نظر کر دو. حضرت عباس حلوے سے خوش نہیں ہوگی, فیملی کو نمازی بنا دیا, اس سے خوش ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. ہم نظر کریں اپنی ذات کو, یہ دیکھیں وہ کاہے سے خوش ہوں گے. حضرت عباس علیہ السلام یقیناً اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ کئی ہزار کا ہمیں تبرک بانٹ دیا ہے, ہم شیعہ ہیں, ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے رہے, مگر اتنے مولا عباس کی فہرست میں ہمیں شیعہ میں درج نہ کیا جائے, ہمیں شیعہ نہ کہا جائے, تو ہم شیعہ کہے جانے کے لائق نہیں. وہ تبرک کبھی قبول نہیں ہوگا کہ جہاں ہزاروں کا تبرک بڑھ جائے. اب پڑوس کے اندر امام کا چاہنے والا یا ایک سید زیادہ ایسے مکان کو جس میں چھت نہ ہو, ہم شب داری میں لاکھوں خرچ کر دیں, اور اسی بستی کے اندر جو شب داری کر رہا ہے اس کا سگا بھائی رکشہ چلا رہا ہو, اہل بیت اسے کبھی برداشت نہیں کریں گے. ہمارے یہاں یہ جو صدقات ہیں, یہ جو خیرات ہے, یہ جو خمس ہے, یہ فقیر پالنے کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ آج کے فقیر کو کل کا سرمایہ دار بنانے کا ذریعہ ہے. اسے اپنے برابر لایا. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم فقط کربلا کو سنے نہیں بلکہ کربلا کو پڑھیں. کربلا کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا ہوا؟ شیخ مطاری بہت اچھا نقشہ کھینچتے ہیں. فرماتے ہیں شیخ مطاری کہ کربلا کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ کربلا ایک مکمل درس کا, کربلا میں کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے, مگر اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ ایک ایسے علاقے میں جہاں کسی نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا, ہاتھی کو لا کر اندھیرے میں کھڑا کر دیا. اب کسی جوان سے کہا کہ آپ جائیے بتائیے ہاتھی کیسا ہے. وہ اندھیرے میں گیا, اس کے ہاتھ میں جو اس نے ٹٹول کر دیکھا تو ہاتھی کی تم آ جاؤ. وہ آگے کہتا ہے کہ ہاتھی جو ہوتا ہے مثل گرش کے ہوتا ہے. اب دوسرے جوان سے کہا آپ دیکھ کر بتاؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے. اس کے ہاتھ میں ہاتھی کا سونڈا بھی. وہ کہتا ہاتھی جو ہے وہ مثل پائپ کے ہوتا ہے. مثلا تیسرا گیا, اس کے ہاتھ میں جو ہاتھی کا پیر آیا, اس نے کہا ہاتھی مثل سکون کے ہوتا ہے. اب یہ حقیقت نہ ہاتھی مثل برش کے ہے, نہ سکون کے ہے, نہ پائپ کے ہے. اگر ہاتھی کی مکمل معرفت حاصل کرنا ہے تو ہاتھی کو لا کر لائٹ میں کھڑا کر دو, اب پتہ چلے گا کہ ہاتھی کیا ہے. یہی معاملہ کربلا کے ساتھ ہوا ہے. کسی نے عبادت لے لی, کسی نے شجاعت لے لی, کسی نے صبر لے لیا, جبکہ کربلا میں کوئی ایک چیز نہیں ہے, صبر بھی ہے, عبادت بھی ہے, شجاعت بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک چیز یاد رکھی جائے کہ جہاں تک مولا کے فضائل کا تعلق ہے, فضائل ہم ہی بیان نہیں کرتے, شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہو. آپ صوفیوں کی درگاہوں پر جائیں, عین اللہ, ید اللہ, سیف اللہ, اسد اللہ, حضرت علی کے سب معنی لگاتے, مگر ان میں ہم نے پھر ایک فرق پایا جاتا. ان میں ہم نے فرق یہ پایا جاتا, سب کچھ مانتے ایمان نہیں مانتے. ہم یہ سب کچھ بھی مانتے, ایمان بھی مانتے. ہمارا ماتم میں نہ لگے تو یا حسین امام حسین امام حسین, تو پہلے تو سوچیں امام کہتے کسے؟ امام کہتے ہیں اسے جو آگے چلے, جو ہمیں راستہ دکھائے,
وہ دفتر میں بھی امام ہے، وہ کھیت میں بھی امام ہے، ہم جہاں جائیں گے وہ ہمارا امام ہے۔ الجماعت نماز عشق جو ہے وہ ہر وقت جاری ہے، اور جب جماعت میں ہے تو جو امام کر رہا ہے وہ ہمیں بھی کرنا ہے۔ ہم غیبت کرنے سے پہلے سوچ لیں امام راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ ہم کسی کی طرف گمان کرنے سے پہلے سوچ لیں امام راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ ہم کسی کی طرف سے جھوٹی گواہی دینے سے پہلے سوچ لیں امام راضی ہوں گے ناراض ہوں گے۔ ادھر ہم نے امام کے خلاف کیا، ہم جماعت سے الگ ہو گئے، جب اس عشق کی نماز سے الگ ہو گئے تو عبادت ہی کہاں ہوئی؟ مجھے مولانا علی نقی نقل صاحب کے جملے یاد آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل بیت کے لیے حدیث سفینہ موجود ہے کہ جس نے اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جس نے گریز کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں سوچتا ہوں سوار کتنی دیر ہے، اس میں سوار ہونے کا ذکر ہے، اترنے کا ذکر نہیں ہے۔ بھائی کشتی میں کب بیٹھتے ہیں؟ جب ڈوبنے کا خطرہ ہو۔ اترتے کہاں ہیں؟ ساحل پر۔ اہل بیت کی محبت کی جو کشتیاں کہاں چل رہی ہے؟ گناہوں کے سیلاب میں کود نہ جانا، غرق ہو جاؤ گے، یہاں ڈوبو گے نہیں، جلو گے۔ اترے کہاں؟ کہیں جنت نہ آ جائے، اس سے پہلے نہ اترنا۔ مولانا علی نقی نقل صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کتنی دیر ہم سوار رہتے ہیں۔ ہم نے غیبت کی تو اتر گئے، جھوٹ بولا تو اتر گئے، نماز چھوڑی تو اتر گئے، کسی کے خلاف پلان کیا تو اتر گئے۔ 24 گھنٹے میں طے کیجیے اس محبت کی کشتی میں کتنی دیر سوار ہے۔ ہمیں عزاداری غور و فکر کرنے میں مجبور کرتی ہے۔ یہ فقط رسم نہیں ہے، تقریر ہو، مرثیہ ہو، تبرک لیے چلے جائیں۔ اگر یہ ایام گزر جائیں اور ہماری زندگی میں انقلاب نہ آئے، ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، شیعہ نہیں ہو سکتے۔ شیعہ کہتے ہیں پیروکار کو ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر شیعہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ان دنوں کے بعد ہماری زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی انقلاب آنا چاہیے۔ مثلا مجھے یاد آتے ہیں ایک عالم دین کے جملے، علی مرتضیٰ رضوی صاحب نے خدا ان کو سلامت رکھے، فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں 2.25 مہینے عزاداری کا سلسلہ جاری رہتا۔ اب گناہان کبیرہ جو قرآن نے بیان کی ہے، حدیث کی بات نہیں ہے، قرآن نے جو بیان کی ہے، آپ اگر وہ گنیں گے تو ان کی تعداد 50 یا 60 سے اوپر نہیں جائے گی، کمی جائے گی۔ وہ 50-60 جتنے بھی ہیں، جوا ہے، شراب ہے، زنا ہے، ان سب کو کاؤنٹنگ کر لیجیے۔ کہ ہر مجلس میں جانے سے پہلے امام حسین کی محبت میں سلوات بڑی محبت ہے۔ ہر مجلس میں جانے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ہم ایک گناہ چھوڑ دیں۔ یہ جتنے دن کی بھی مجلسیں ہیں جن میں ہم شرکت کر رہے ہیں، یہ ایام عزا ختم نہیں ہونے پائیں گے، گناہ ہماری زندگی سے دور ہو جائے گا۔ وہ ایک مجلس میں جانے سے پہلے ایک گناہ چھوڑ دیں۔ تو اگر ہم امام حسین کی محبت میں گناہ بھی نہیں چھوڑ سکتے تو کیا چھوڑیں گے؟ جی امام حسین کی محبت قربانی مانگتی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، برائیوں کو چھوڑنا ہوگا، ان کو چھوڑ دینے کا نام ہی حسینیت ہے۔ جیسے اب میں کہتا ہوں ایام عزا تیزی سے گزر رہے، 9 ربیع الاول آئے گی، 9 ربیع الاول کیا ہوگا جناب؟ آج اب تو رواج کم ہو گیا، پکچر ضرور دیکھنا ہے، گانا ضرور سننا ہے جی، کیونکہ آج خوشی کا دن ہے۔ اسلام میں خوشی ہو یا غمی اللہ کی یاد دلاتی۔ ہمارے یہاں عاشورہ ہو یا عید، نماز کا حکم ہے، ناچنے کا حکم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نماز کا حکم ہے، ناچنے کا حکم نہیں ہے۔ امام حسین کی ساری قربانی اس لیے تھی کہ غیر شرعی چیزیں ختم ہو جائیں۔ اگر غیر شرعی چیزیں باقی ہیں تو یہی یزید کی پیروی ہے۔ جتنی چیزیں حرام ہیں وہ یزید کی خواہشات ہیں، اور جتنی چیزیں حلال ہیں وہ حسین کی خواہش ہے۔ بس جتنی شیطانی خواہشات اپنے اندر سے ختم کر دیں، انشاءاللہ حسینی بن جائے گی۔ خود دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر وہ کون کون سے مظالم ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ شیعہ کوئی نیا فرقہ نہیں، شیعہ اسی دور سے۔ آج ذرا مجھ کو بیان کرنا، ایک سوال یہ پیدا ہو رہا تھا
اب ہوتا کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے، کیونکہ یہ موضوع کہ شیعہ اور کربلا جا رہے تھے، تو بنی ہاشم اس وقت کیا کر رہے؟ بنی ہاشم ہمیشہ سے وفادار رہے. بنی ہاشم تاریخ جبری سے پوچھے کہاں کا تھی؟ جب بعد رسول حکومت سازی ہو رہی تھی تو بنی ہاشم مولا کائنات کے گھر میں تھے. اور باقاعدہ مولانا شبلی نوانی نے لکھا ہے کہ جانے والے نے وہاں جا کر گھر کو جلانے کی دھمکی بھی دی ہے، اور کہا ہے جناب فاطمہ نے اس میں حسنین بھی ہیں، کہا ہم سبھی جلا دیں. جہاں تک تعلق ہے کربلا کے موقع پر کیا ہوا ہے، ابھی کربلا اور کوفے کو چھوڑے، امام حسین نے بہت سے واقعات دیکھے تھے. سوال ہوتا کوفے والوں نے یہ کیا، کوفے والوں نے یہ کیا. جب رسول کا جنازہ بہت ہی بے کسی کے ساتھ دفن ہو رہا تھا، جب مدینے والے کہاں تھے؟ امام بخاری سے پوچھے کیا منظر ہے؟ بیان کرتے ام المومنین عائشہ ہی سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رات کو جب پھاونے سے مٹی گرنے کی آواز سنی ہم نے، تب ہم سمجھے پیغمبر کو دفن کر دیا گیا. اللہ اکبر، کہ اتنی عظیم ہستی جس نے 365 بتوں کے سامنے سے اٹھا کر وحدہ لا شریک کے سامنے جھکایا ہو، وہ کہ جس نے خون بہانے والوں کو زکات دینے والا بنایا ہو، وہ جس نے بددعاؤں کو حکومت کرنا سکھا دیا ہو، اس کو سپرد خاک کیا جا رہا ہے اتنے سناٹے میں. کلمہ پڑھنے والے حکومت سازی کر کے گہری نیند سو چکے ہیں، پھاونے کی آواز بھی آ رہی ہے. یہی مدینہ تھا جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے تابوت پر تیر چڑھائے گئے تھے. یہی مدینہ ہے جہاں جناب فاطمہ کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا. کہا گئے کہ چاہنے والے، یقیناً چاہنے والا وہی ہے جو وقت کے اوپر آ کے کام کرے. یہ کہیے بے حسی اتنی بڑھ گئی تھی، دیکھ رہے تھے مگر شرم نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا. اللہ بڑی پیغمبر کی لاشیں کو چھوڑ کے چلے جانا بے حسی. حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سب کو دیکھنے نا بے حسی. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی تحریک یہ بے حسی کو ختم کرو. آپ فرماتے ہیں ظلم کے خلاف جتنی دیر سے قیام کرو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. ظلم کو پہلے ہی کچل دو. اگر ظلم کو نہیں کچلو گے تو تباہ برباد ہو جاؤ گے. جب سپولیا اژدہا بنے گا تو نکلے گا. یہ نہ تو پڑوسی کے گھر میں آگ لگ رہی ہے، پڑوسی کے گھر میں آگ لگی تو آگ ہمارے گھر میں بھی لگے گی. امام حسین علیہ السلام نے یزید کے مقابلے پر کھڑے ہو کر یہ بتا دیا ہے کہ یہ بدن اسے عزیز نہ رکھو. بہترین صاحب عقل انسان وہ ہے کہ جس نے یہ بدن عطا کیا ہے اسی کی رضا کے لیے قربان کر دیا جائے. اس سے اچھا بدن نہیں دے گا. مثلا اب جو کہتا ہے بنی ہاشم اس وقت کہاں تھے، اس کا جواب مجھے دے گا. ایک سلمان کا سارا پڑے دے دیا پہلا سوال میں پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے جو بیعت طلب کی گئی ہے وہ اتنی جلدی میں کی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینے میں کوئی میٹنگ کر ہی نہیں سکتے. یعنی ادھر رات میں بیعت طلب ہوئی ہے. ایک روایت تو کہتی ہے آپ اسی رات روانہ ہو گئے، اور دوسری روایت کہتی ہے ایک دن رکے اگلے دن آپ روانہ ہو گئے مکہ کے لیے. امام حسین علیہ السلام جب والی مدینہ کے پاس خط آتا ہے، اس خط کے اندر یہ کئی نام ہیں. عبداللہ ابن عمر ہے، عبد الرحمن ہے، ابوبکر ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے، امام حسین ہے. کہ ان سے بیعت طلب کرو اور اتنے ان کے اوپر کوئی نرمی نہ ہو، اتنے بیعت نہ کر لی. رات کا وقت ہے، دو شخصیات سے ملاقات ہو جاتی ہے. تیسرے خلیفہ عثمان کا پوتا ہے جو ان کو بلانے آتا ہے کہ آپ کو ولید نے بلایا، ولید بن عقبہ جو گورنر مدینے کا، اور اس نے کہا کہ آپ کو آنا ہوگا. عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں تو نہیں جاؤں گا، یہ تو راتوں رات نکل گئے مکہ کی طرف غیر معروف راستے سے. مگر امام حسین علیہ السلام گئے، اور جانے کے بعد اس سے گفتگو ہوئی ہے. اس نے خبر سنا کہ حق میں شام مر گیا، یزید آپ سے بیعت چاہتا ہے. آپ نے کہا میں تنہائی کے اندر بیعت نہیں کروں گا. بنی ہاشم آپ کے ساتھ ان کو آپ کے دروازے کے اوپر روک دیا.
اب مروان کہتا ہے چونکہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ جس زمانے میں معاویہ کے مرنے کی خبر آئی ہے مدینے میں، مروان اور ولید بن عقبہ کے اندر ناراضگی تھی، چونکہ ولید نے اس کو اپنی ایک محفل میں گالیاں دی تھی۔ اس دن سے مروان اس سے ملتا نہیں تھا۔ جب اتنا خطرناک خط آیا تو اس نے مروان کو بلا بھی کا مشورہ دو، کہا کہ مشورہ یہی ہے کہ یا تو انسانی بیعت لے لو، بیعت نہ کرے تو حسین کا سر قلم کر دو، ورنہ حسین بھی بغیر جنگ کے تمہارے ہاتھ نہیں آئے۔ اسی کا خلاصہ اس خط کے اندر آپ نے کہا کہ میں بیعت چھپ کے نہیں کروں گا، مجھ سے بیعت کا مطالبہ جو ہے وہ مجمع عام نے کروں۔ اس نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے، ولید کہتا ایسا ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا آج رات صبح تک تاخیر کرو تاکہ تم اس معاملے میں اپنی رائے کو دیکھ بھال لو۔ تو ولید نے کہا میں نے سب سنا، خدا آپ کا ساتھ دے، یہاں تک کہ لوگوں کے مجمع میں آپ سے ملاقات ہو۔ یعنی ولید کو ڈر لگتا ہے امام حسین علیہ السلام کو سختی کرتے ہوئے۔ اس نے خود یہ جملے بھی کہے ہیں کہ اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا کہ میرے دامن کے اوپر فرزند رسول کا خون کا دھبا آ جائے۔ ٹھیک ہے میں اس کا نوکر ہوں، اس نے مجھے گورنر بنایا ہے، مگر میں حسین کو قتل نہیں کروں گا۔ مگر مروان کہتا ہے کہ یہ اس کے بغیر ہاتھ نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ خون بہے تو اسی وقت ان کو اپنے قبضے میں لے لے، اب بیعت نہ کرے تو ان کی گردن اڑا دے۔ حضرت کو اس پلید کی بات پر غصہ آ گیا اور فرمایا اے زرقا یعنی نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا؟ خدا کی قسم تو جھوٹ بکتا ہے اور تم دونوں میں سے کوئی بھی مجھے قتل کرنے پر قادر نہیں ہے۔ پھر آپ نے ولید کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے امیر، ہم اہل بیت نبوت اب مادر رسالت ہیں، ملائکہ ہمارے گھر میں آتے رہتے ہیں اور خدا بند عالم نے پیدائش میں ہمیں مقدم رکھا ہے اور ہمیں پر اس دنیا کو ختم کرے گا۔ اور یزید ایسا شخص ہے جو فاسق ہے، شراب پیتا ہے، ناحق لوگوں کو قتل کرتا ہے، اعلانیہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ مجھ جیسا انسان اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے کوفیوں کا خط آنے کی وجہ تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام کوفہ گئے ہیں بیعت سے انکار کیا، نہیں، اس کا مطلب یہ کہ امام حسین نے دھوکہ کھایا۔ اگر کوفیوں کے خط آنے کی بنیاد پر بیعت سے منع کیا ہے تو امام حسین نے دھوکہ کھایا، مگر حقیقت یہ ہے کہ امام نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ امام دھوکہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو دھوکہ کھا جائے وہ امام نہیں، جو دھوکہ دے دے وہ امام نہیں۔ کوفیوں کو تو اس وقت پتہ بھی نہیں ہے، کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تاریخ دمشق پڑھیں، تاریخ یعقوبی پڑھیں، تاریخ جبری پڑھیں، کہیں یہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس مدینے میں کوفے سے کوئی خط آیا۔ امام حسین نے انکار بیعت کیا ہے مدینے میں، خط آئے ہیں کوفیوں کے مکہ میں۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ امام حسین کوئی فرقہ وارانہ جنگ نہیں چاہ رہے تھے، مکہ کے اندر سب مسلمان تھے، ان کا مسلک چاہے جو ہو، آپ ان کو باقاعدہ دعوت دے رہے تھے کہ تمہارا نظریہ چاہے جو ہو، چاہے تم مجھ کو امام معصوم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، کم سے کم مجھے نبی کا نواسا تو مانتے ہو، مجھے ان کی آغوش کا پالا تو مانتے ہو۔ اگر یزید جیسا انسان مسلمانوں کے اوپر حاکم بنا رہا تو توحید و رسالت و قیامت کے جو آثار ہیں ان کو بھی مٹا دے گا، پورا اسلام ختم ہو جائے گا۔ تم کم سے کم یزید کی مخالفت میں میرا ساتھ دو، چاہے امام مانو کہ نہ مانو، اس حد تک میرا ساتھ دو۔ آپ کی دعوت سب کے لیے عام تھی، 4 مہینے جو آپ مکہ میں رہے ہیں، آپ نے اس کے ذریعے میڈیا کا کام لیا ہے، مکہ میں ہر طرح سے لوگ آ رہے تھے، امام حسین کا خطبات دے رہے تھے، جس سے جو لوگ جاتے ہیں حج سے پلٹ کر لوگ ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا واقعات پیش آئے، لوگ جا کر بتا رہے تھے کہ نبی کا نواسے نے مدینہ چھوڑ دیا ہے۔ کہا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کہ یزید ان سے بیعت طلب کر رہا ہے۔ کہا وہ کہاں پر ہے؟ کہا وہ مکے کے اندر ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ امام حسین کے پاس اہل مکہ جوق در جوق آنے لگے، یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر کو اپنا خطرہ محسوس ہوا۔ کہا اتنے حسین موجود ہیں، اتنے کوئی تیری طرف راغب ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جو نسبت رسول سے حسین کو ہے وہ کسی کو نہیں ہے، کیونکہ رسول کے نواسے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں
पुश्ते रसूल पर देखा है, जिन्होंने आगोश रसूल के अंदर देखा है। इमाम हुसैन के किरदार को सब मानते हैं, इमाम हुसैन की सदाकत के सब कायल हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हें मज़ालिम बता रहे हैं, अपना मकाम बता रहे हैं। उधर से कूफियों को एहसास हुआ, अब उन्हें पता चला कि हुसैन मक्का में है और हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो यजीद की बैत का इनकार कर चुके हैं। अब वो जो खत आए हैं वहां से कहते हैं जनाब 12,000 खत आए, 12,000 खतूत में से मुझे कोई 50 खत भी तारीख में दिखा दो मजमून के साथ। रिवायतें 12,000 आए, खत जो है कहते हैं जनाब सुलेमान में सुन खुदाई क्या मीटिंग हुई। हम समझते पता नहीं कितना बड़ा किला होगा। उस जमाने के मकानात छोटे छोटे मकानात, 50 आदमी मुश्किल से नहीं आते थे। वहां जब लोग जमा हुए, अब वो खत पढ़िए उसके मज़ामीन क्या है। वो पहला खत तो तिबरी ने पेश किया है, आए हुसैन इब्न अली आप पर सलाम, आप चले आइए, हम वालिए कूफा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। देखिए जुमलों पर गौर कीजिएगा, हम वालिए कूफा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, हम अपना कोई इमाम नहीं रखते, हम आपको बुलाते हमारी इमामत कीजिए, हमारा कोई इमाम नहीं है। जुमले मजमून के अंदर शिया कभी बगैर इमाम के रहता ही नहीं। जिसकी जिंदगी में कोई इमाम ना हो सब कुछ हो सकता, शिया नहीं हो सकता। अब पहचाने खत किसका? कहते हैं हमारा कोई इमाम नहीं है। इमाम तो मदीने में है तब इमाम है, कूफे में है तो इमाम है, इमाम आज पढ़ता है गैबत में है तो इमाम है। बगैर इमाम का शिया नहीं रहता। इसके लिए कूफे की तारीख को पढ़ना होगा। तो इससे पहले मोहम्मद हनफिया ने बयान कर दिया, जब फरजत रसूल, ये शेख अब्बास कुमी की किताब है सीरत मासूमी, इसके अंदर तस्करा है कि मोहम्मद हनफिया आपके भाई हैं, रोते हुए आए हुसैन आप शराफत के एतबार से हम सबसे अफजल, आप फातिमा के बेटे, अली के बेटे, आप मेरे भाई हैं, आप मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं। मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप मक्का चले जाएं, अगर लोगों को दावत दें, अगर लोग आपकी बैत कर लें सुभान अल्लाह, अगर नहीं करते तो आपकी शराफत में कोई कमी आने वाली नहीं है। क्या कह रहे हैं मोहम्मद हनफिया? बताना ये चाह रहे हैं कि वो लोग और हैं जिनकी इज्जत बैत करने से बढ़ती है। आप तो बैत अगर लोग करते तो इमाम है, नहीं बैत करते तो इमाम है। लोग इमाम मानते तब साहिब में इज्जत है, लोग इमाम नहीं मानते तो साहिब में इज्जत है। आपको इन लोगों ने इमाम नहीं बनाया, आपको अल्लाह ने इमाम बनाया है। आपको इमामों से माजूर नहीं किया जा सकता। तो खुद इमाम ने कहा भाई मैं मशवरे में अमल करूंगा, आप मेरे नायब बनकर मदीने में रहिए। अब मुझको खबरें मदीने की पहुंचाते हैं। अब इसके लिए कूफे को देखना होगा, जो कहते हैं कूफे के अंदर शिया थे। इसकी नई मुगलिक तारीख है, जिसने कूफे को पढ़ लिया वो जान जाएगा वो कौन था। अगर आप तारीख का मुताला करेंगे तो 30वीं खिलाफत से झगड़ा शुरू हुआ। 30वीं खिलाफत के खिलाफ सब मुसलमान थे, चाहे उनका नजरिया कुछ भी। अब मुसलमान दो गिरोह में बट चुके थे, एक गिरोह को माजूल कर रहा था और दूसरा गिरोह शाम के अंदर उन्हें हक में समझ रहा था किसी सियासी पॉलिसी के तहत किसी फसाद बर्पा कर सकते। और ये कूफा है जिसमें कहा जाता है शियानी अली आबाद थे। सबसे बड़ा जुल्म यह हुआ है कि कूफे के अंदर सिफ़ीन की जंग में या जमल की जंग में जिसको अली अलैहिस्सलाम के परचम के नीचे देखा उसी को शिया कह दिया। ये सबसे बड़ा जुल्म है तारीख का। ऐसा नहीं है। सिफ़ीन के मरने वाले शोहदा, क्या कभी आपने उनकी ज़ियारत पढ़ी? नहीं पढ़ी, कोई ज़ियारत उनके लिए वाली नहीं। जबल में मरने वालों की ज़ियारत पढ़ी? कोई ज़ियारत नहीं। और शोहदा करबला की ज़ियारत हम पढ़ते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि सिफ़ीन और जबल में मरने वाले दो तरह के थे, कुछ अपने थे कुछ गैर थे। इस जमीन के ऊपर शियों का खालिस इज्तिमा कभी नहीं हुआ।
نہ احد میں ہوا، نہ بدر میں ہوا، نہ خیبر میں ہوا، نہ خندق میں ہوا، نہ جبل میں ہوا، نہ صفین میں ہوا. اگر شیعوں کا خالص مجمع زمین کے اوپر آسمان کے نیچے جمع ہوا ہے تو میدان کربلا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد و آل محمد. حضرت علی کے پاس جناب عباس جیسا صحابی ہے، مگر صفین کے موقع پر نہیں کہتے کہ اللہ نے مجھے ایسے صحابہ دیے کہ نہ میرے بھائی کو دیے، نہ مجھ سے پہلے کسی کو دیے، نہ امام حسن یہ دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ اشارہ ایک پر ہوگا نہ جانے کون کون جب مصداق بن جائے گا. امام حسین نے اعلان کیا کہ یہ فرار کے مناظر نہیں ہیں، اصل شیعہ یہاں موجود ہیں اور ایسے ہیں کہ چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں ہیں. اور جنہوں نے ایسی مثال قائم کی ہے جو شیعوں کو دعوت فکر دیتی ہے کہ اے کربلا کے ماننے والوں تمہیں کیسا ہونا چاہیے. ہمیشہ انسان کو توڑنے کے لیے دو طاقتوں کا استعمال ہوتا ہے، ایک عورت ہے اور ایک دولت ہے. یہ دو حربیں بہت خطرناک ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کو توڑ لیا جاتا ہے. مگر روز عاشورہ اصحاب حسین نے اس بہادری کا مظاہرہ کیا ہے کہ ان ساری دولت اور عورت کو اتنا رسوا کیا اس لالچ کو کہ حر کے پاس سب کچھ تھا اور حسین کے پاس غربت تھی. غربت نے ریاست کے انسان کو توڑا. اور ظاہرہ طور پر جب غربت تھی ادھر سے یزیدیت پکار رہی تھی، ادھر سے حسینیت پکار رہی تھی. کوئی پیاسا پانی کی طرف نہیں گیا، کوئی بھوکا کھانے کی طرف نہیں گیا. جن کے لیے مرنا یقینی ہو چکا تھا کوئی وہ زندگی کی طرف نہیں گیا. مگر ادھر سے جس کے زندہ رہنے کی امید تھی وہ موت سے آگے بغل گیر ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسین علیہ السلام کی فتح کہ غربت کے عالم میں ادھر سے توڑ لیا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا. صداقت کو دیکھ کر لوگ آئے اور جو رہ گئے تھے وہ بھی آنسو بہا رہے تھے. ان کے دل ادھر ہی جھکے ہوئے تھے. تلواریں بنی میاں کے ساتھ تھی. کس نے دولت کا لالچ تھا اور یہ کوفے کے اندر جو غبار اٹھا تھا کہ جناب ہم امام حسین کا ساتھ دیں گے. ان کو بھی سمجھ لیجیے کون تھے. یہ ایک ایسا گروہ تھا کوفیوں کا کہ جس کے لیے پھر مجھے جملہ آ جا رہا تھا مولانا علی نقی نقل صاحب کا. کہا جب تیز ہوا چل رہی ہو تو چھت پر جاؤ، جا کر آپ دیکھیں گے ہوا کے زور پر آپ کو بہت سارے پرندے دکھائی دیں گے. وہ آگے جا نہیں سکتے، ہوا کے زور پر جمع ہو جاتے ہیں. اور جب ہوا کے زور پر جمع ہو جاتے ہیں جیسے ہوا کا زور ہلکا ہوتا ہے وہ ہٹ جاتے ہیں. اسی طرح کوفے والے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ حاکم شام تو مر چکا ہے، ایک نئی حکومت قائم ہوگی، ہم کو بھی منصب ملیں گے. اور جیسے ہی ابن زیاد آیا یہ سب کافور ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے. اچھا ابن زیاد داخل کیسے ہوا تھا؟ لباس امام میں سرپا امامہ رکھا، ردا ڈالی. اے بیوقوف کوفی اس کے پیچھے فرزند رسول کہتے ہیں دوڑ پڑے. جن کو ابن زیاد حسین میں تمیز نہ ہو تو کیا حکومت چلائیں گے؟ یہ کیسے شیعہ ہوں گے؟ یعنی یہ لباس کو دیکھ رہے تھے. حقیقت یہ ہے شخصیت اپنے عمل سے پہچانی جاتی ہے، لباس سے نہیں پہچانی جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ یہ نہ دیکھیں کہ MI6 کے جو ایجنٹ ہیں ان کے بھی دشمن ندا ہے اور ساتھ کے دشمن ندا ہے. لباس نہ دیکھیں، لباس تو جو ابو سفیان کا تھا وہی رسول اللہ کا تھا. ہم نے شخصیت کو عمل سے پہچانا ہے، لباس سے نہیں پہچانا. کیا ہوا جناب؟ اس کو حسین سمجھ بیٹھے. اپنی بیوقوفی کی وجہ سے آپ دیکھیں جب معاملہ ہوتا ہے غلطیاں ہوئی ہیں. یہ کل بیان ہوا کوفے میں کون تھے، مگر یہ بھی مانا جائے کہ تھوڑے شیعہ تھے، تھوڑے شیعہ تھے، اس کا انکار نہیں ہے. وہ بھی حضرت علی کے خطبات کی بدولت، صحابہ کرام کی محنتوں کی بدولت. وہاں بھی کیا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا، مختار نوال سب نے دیکھا ہی ہے. جناب مسلم کا جو آتا ہے مسلم کا وہ بھی سب نے دیکھا ہے کہ یہ سلیمان بن سرد خدائی جو جناب صحابی پیغمبر بھی ہے، بہرحال جناب مسلم جیسے معتبر تو نہیں ہے. حضرت مسلم کہہ رہے ہیں کہ دارالامانہ میں حملہ کر دو.
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بیعت کی اجازت ہے نہ کہ حملے کی. انہوں نے اپنا اجتہاد پیش کر دیا. اگر یہ اجتہاد پیش نہ کرتے، بھائی یہ کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اگر جناب مسلم سے نعوذ باللہ خطا اجتہادی بھی ہو رہی تھی تو اس سے بہتر تھا جو کربلا میں ہوا. اگر یہ ان کا ساتھ دے دیتے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا کتنے بیکار قسم کا چاہنے کا دعویٰ کرنے والے تھے کہ امام کے چاہنے والے ہیں. جناب مسلم افضل تھے یا سلیمان بن سلخزائی افضل تھے؟ یہ کم سے کم جناب مسلم کا ساتھ دیتے. اب بات میں کریں توابین ہے، اب توبہ کرتے رہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اس توبہ سے کیا فائدہ ہونے والا؟ ٹھیک ہے اللہ تمہیں بخشے جو بھی یہ معاملہ ہے، مگر اگر تم اتنا جوش اس وقت دکھا دیتے تو کربلا میں وہ نہ ہوتا جو ہوا. یہ بے بصیرتی تھی، یہ معرفت کی کمی تھی. آپ نے جناب مسلم کا ساتھ نہ دیا. اگر اس دن ابن زیاد مارا جاتا تو یزیدیہ کی کمر ٹوٹ جاتی. کچھ ماحول آج بھی ایسا ہی ہے جو بات آئی. آج بھی شیعہ ہیں. آج امام پردہ غیبت میں نائب امام موجود ہیں. آج آپ دیکھیں ایک حکومت لے دے کر قائم ہوئی ہے جس کا نام ہے جمہوری اسلامی ایران، جو ہماری پہچان کا سبب بنی ہے. کل تک ہمیں کہا جاتا کہ رونے والی قوم، مگر دنیا جانتی ہے کہ انقلاب اسلامی کے بعد پتہ چلا کہ رونے والی قوم کیا کر دیتی ہے. رونے والی قوم بڑے بڑی طاقتوں کا جینا حرام کر دیتی ہے. آج امریکہ اسی قوم سے پریشان ہے، آج اسرائیل اسی قوم سے پریشان ہے، آج وہابیت اسی قوم سے پریشان ہے. کیونکہ کسی نے آ کر مجاہد بنایا ہے اور رونے کا اصل مفہوم سمجھایا ہے. یہ جو ہمارے ائمہ نے روایتیں آئی ہیں، قبر حسین میں جانا نہ چھوڑنا، گریہ ازاری نہ چھوڑنا، کیونکہ حسین پر گریہ ازاری بزدل نہیں بناتی، بہادر پیدا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. گریہ ازاری جو ہے وہ بہادر لوگوں کو جنم دیتی ہے. آج کچھ معاملہ ایسا ہی ہے. بات کوفیوں کی چل رہی تھی، پھر وہیں سے شروع کرتا ہوں. مثلا جنگ صفین میں آپ دیکھیں جو کہتے ہیں کہ جو بھی جھنڈے کے نیچے آ گیا وہ شیعہ تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. شیعہ تو اتنے تھے کوفے میں جتنا آٹے کے اندر بس نمک کم ہو سکتے ہیں، زیادہ نہیں ہو سکتے. ان کا بھی حال کیا رہا، ساتھ تھے، کسی وجہ سے ساتھ تھے. حاکم شام نے جب دیکھا قتل ہونے والا ہوں، نیزوں پر قرآن بلند کرائے. اب دو نظریات سامنے آئے کہ قرآن بلند کر دیا، جنگ روکو. اب مالک اشتر کہہ رہے جنگ نہ روکو، کیونکہ ان کے نزدیک قرآن کاغذ و گتا ہے. ہمارے سامنے علی ہے جو قرآن ناطق ہے، جو علی کہہ رہے ہیں وہ کرو. مگر وہ تلواریں کھینچ لی. خارجیوں نے کہا اگر آپ نے جنگ نہ رکوائی ہم آپ کو قتل کر دیں گے. تو شیعہ امام کی اجازت سے جنگ کرتا ہے، امام پر تلوار نہیں کھینچتا، امام کا حکم مانتا ہے، امام کے اوپر اپنی حکومت نہیں چلاتا. یہاں سے سمجھیے کوفیوں کا مزاج کیا تھا. یعنی وہی حاکم شام جو فتنہ نمٹنے والا تھا وہ بچ گیا، جس کے پرو بال کا نام ہے یزید، جس کے اعمال کا نام ہے کربلا. جو کچھ ہوا ہے وہی آج کچھ ہو رہا ہے. کہ آپ دیکھیں آج کا حاکم شام کون ہے؟ یہی امریکہ، یہی اسرائیل، یہی وہابیت. اب یہ دم توڑنے والے، اب ان کا آخری وقت ہے. ایسے میں خارجیوں کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ وہی لوگ جو مردیت کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، جو مردیت کے خلاف بھڑکا رہے ہیں. جو خارجیوں نے کر دیا تھا وہی یہ آج کر رہے ہیں. اگر آپ کو پہچاننا منافق کون ہے، مومن کون ہے، جو رہبر کا طرفدار ہے وہی امیر المومنین کا پیروکار ہے. اور جو مردیت کی مخالفت کر رہا ہے سمجھ جائیے حاکم شام کے خیمے کا آدمی ہے جو اندر کر آیا ہے. سلوات بتانے محمد یہ پہچانے ہو کیا رہا ہے. آج ہم جیسا وہ کہتا خان بھائی صاحب غور کریں اپنے بیان پر. جو انسان جتنی بھی اسلام دشمن طاقتیں سب کے مقابلے میں کھڑا ہے وہ تو کچھ نہیں جانتا. ہم سب کچھ جانتے ہیں. جب قوم سے بصیرت جاتی ہے، ابھی جب انہوں نے تذکرہ چل رہا تھا کہ ہم اپنے پیروں پر اپنے ہاتھ سے کلہاڑی مار لیتے. اسی ہندوستان کا واقعہ ہے. بہت بڑی قدامت شخصیت گزری ہے مولانا علی نقی نقل صاحب. انہوں نے کتاب لکھی. چلیے کتاب
آپ کی کچھ عبادتیں آپ کے گلے سے نہیں اتر رہی تھی، تو جو ان کی صحیح باتیں تھی اس کو تو قبول کرتے، جا کر ان کی لائبریری بھی جلا ڈالی۔ جو قوم ائمہ معصومین کے فرمودات کا خزانہ اپنے ہاتھوں سے جلا دے، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، کبھی کامل شیعہ نہیں ہو سکتے۔ اپنی اصلاح کریں، ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح کریں۔ کیا کیا آپ نے؟ اپنی لائبریری اپنے ہاتھوں سے جلائی۔ اگر قوم میں بصیرت ہوتی تو جو کچھ نقطن صاحب نے لکھا تھا وہ لکھنؤ کے مولویوں سے نہ پوچھتے کیا لکھا ہے، عراق سے فتویٰ منگاتے، جو محسن حکیم کہہ دیتے اس کے اوپر عمل ہو جاتا، مگر پتا تھا کہ فتویٰ وہاں بھیجیں گے تو خیر کے ساتھ جواب آئے گا۔ ہمیں تو یہاں اپنی سیاستی دکان چمکانا تھی نا، جو آج تک ہم چمکا رہے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں حالات کیا ہے، کوئی مولوی کسی نیتا سے جڑا ہوا ہے جو بڑے بڑے، کوئی مولوی کسی نیتا سے جڑا ہوا ہے، سب کو پارٹیوں کا خیال ہے، قوم کا خیال نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جب علماء کی آمد و رفت سرکاری ایوانوں میں ہونے لگے تو اپنے دین کی حفاظت کرنا، ان سے اپنے دین کو بچانا۔ کل بھی ہماری علماء ہوتے تھے، پرائم منسٹر خود ملنے آتی تھی، آج ہم خود ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ خود ملنے جانا اور ہے، کسی کا خود آنا اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ پہچانے، اپنا معیار پہچانے، اپنے آپ کو کہاں تباہ برباد کیا، کیونکہ ہم نے رسم کو دین سمجھا، ہم نے رسومات کو سمجھے اصل دین یہ ہے۔ حقیقت یہ، میں ابھی بچوں سے واقعہ بیان کر رہا تھا، ایک شخص آتا آنے کے بعد کہتا تعزیہ کیا، آپ بتائیے کیا، کیا میری سمجھ میں نہیں آتا، میں تھوڑی دیر کو مان لی میری بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ بولے آپ شیعہ ہو کے کہہ رہے تعزیہ سمجھ میں نہیں آتا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیعت کی بنیاد تعزیہ میں نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات پر ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے توحید و رسالت و امامت کو سمجھ لیں، تعزیہ خود سمجھ میں آ جائے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ معاملات کیا ہیں، ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کربلا شناس ہے، اگر کربلا شناسی ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ بیٹا باپ کا مقابلہ نہ کرتا، اگر کربلا شناسی ہوتی تو وقت کے اندر گھوٹالہ نہ ہوتا، اگر کربلا شناسی ہوتی تو پیسے دے کر کوئی چاہے جس وقت کا متولی نہ بنتا، اگر ہمارے یہاں کربلا شناسی ہوتی تو وسیم رضوی جیسا چیئرمین نہ ہوتا، اگر ہمارے یہاں کربلا شناسی ہوتی تو حضرت محترم جو اپنے بھائی کو بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ مختار عباس نقوی کو بھائی نہ کہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسینی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ بڑے محمد آل محمد۔ قوم کے لیے دھبا ہے، جن کے خواب میں رسول نہیں آتے، نہ جانے کون کون آتا ہے، یہ بنوا دو اور وہ بنوا دو، ہم ان کو رہبر مان رہے ہیں۔ ہمارے رہبر امام کے نائبین ہیں، ہمارے رہبر امام خمینی ہیں، ہمارے رہبر آقا خامنئی ہیں، ہمارے رہبر حضرت رسول اللہ ہیں، ہمارے رہبر ایسے لوگ نہیں ہیں۔ امام خمینی نے یقیناً ایک مجدد آدمی تھے، انہوں نے سب سے پہلے یہی آگاہی پیدا کی ہے، اسی آگاہی کے درخت کو بویا ہے کہ اگر تم شیعہ ہو تو سارا نظام عادی ہاتھوں کے اندر دے دو، عدالت میں انصاف جب ہوگا جب جج مجتہد ہوگا، فوجوں میں انصاف جب ہوگا جب کمانڈر مجتہد ہوگا۔ مجتہد فقط کمرے میں بیٹھ کر تسبیح گھمانے والا نہیں ہے، مجتہد کو میدان عدل میں بھی آنا ہوگا، میدان جنگ کے اندر بھی آنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے جس کو بھی رہبر بنایا تھا، بشکل رسول بنایا تو روحانیت کا مالک بھی وہی تھا، سیاست کا مالک بھی وہی تھا۔ جس کو امام بنایا روحانیت کی ڈور بھی اسی کے ہاتھ میں تھی، سیاست کی بار ڈور بھی اسی کے ہاتھ میں تھی۔ سلمان کا ساتھی محمد کیا رسول اللہ نے اپنے دور حکومت میں یہ کیا تھا کہ دیکھو میں نے مولوی صاحب کو بٹھا دیا ہے، نماز کا مسئلہ ان سے پوچھنا، اب حکومت کیسے ہوتی ہے مجھ سے پوچھنا، یا حکومت اس سے پوچھنا، نماز مجھ سے پوچھنا، روحانی مسائل بھی میں حل کروں گا اور جو مادی مسائل ہیں ان کو بھی میں حل کروں گا۔ یہی امیر المومنین نے کیا ہے کہ روحانی مسائل بھی ہم حل کریں گے، سیاسی مسائل بھی ہم حل کریں گے، مگر ایک دور شیعت پر ایسا آیا ہے
خمینی نے صاف کیا ہے. وہ ولایت فقیہ قائل ہونے کو تیار ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے بس ہم تو یہاں گوش ہے آفیت میں بیٹھے تسبیح گھما رہے ہیں. آؤ ہم سے مسئلہ پوچھ رہے وضو ویسے ہوتا ہے جناب مسا اوپر سے نیچے ہوتا ہے. یہ ہم نے توحید مسائل لکھ دی ہے. خمینی کہہ رہے تھے کمرے کے لیے نہیں بنے ہو میدان عمل میں آنے کے لیے بنے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کو بتاؤ حقیقت کیا ہے. عدالت میں جا کر فیصلے کرو میدان میں جا کے جنگ کرو. تم علی کے پیروکار ہو. علی فقط استخارہ نہیں دیکھتے تھے ذوالفقار بھی چلاتے تھے. سبحان اللہ. علی سارے کام کرتے تھے. تم شیعہ تمہیں بھی سارے کام کرنے ہوں گے. مشتہی تو تمہیں سارے کام کرنے ہوں گے. اور یہ وجہ ہے کہ دنیا دیکھتی تھی کہ یہ مولویوں کی حکومت کہاں تک چلے گی. یہ جلدی ختم ہو جائے گی. خمینی صاحب بس مر گئے پھر دیکھنا خامنئی کی تو بس کا کچھ بھی نہیں ہے. مگر دنیا نے دیکھا کہ شاید خمینی صاحب کے دور میں ترقی نہ ہوئی جو خامنئی صاحب کے دور میں ترقی ہوئی. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ خامنئی صاحب کے بعد کیا ہوگا. اللہ کے پاس کوئی ایک مشین نہیں ہے. اگر دیکھتے رہو ایک کے بعد ایک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک یا خامنئی لبیک یا خامنئی لبیک یا خامنئی لبیک یا خامنئی لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. نعرہ الصلوات. اللہم صلی علی. یہی ابھی جب نعرہ لگایا لبیک یا حسین. کل بھی نعرہ لگتا تھا جو قرآن سے پہلے لگتا تھا نعرہ. میں کسی کو ڈر نہیں لگتا تھا. مگر لبیک یا حسین کو فکر کے ساتھ یہ جب قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا تو یا سرات الحسین کا نعرہ جھنڈے پر لکھا ہوا تھا اور مسجد جمکران کے گنبد پہ سے لگایا گیا. پوری دنیا میں شور ہو گیا کہ یہ وہ اچھا وہ یہ کہہ رہے تھے وہی پرچہ جو امام حسین نے کربلا میں اٹھایا تھا. انڈیا کا میڈیا کہہ رہا تھا یعنی حسین کے نام سے ڈر رہے تھے. انہیں پتا تھا وہ اور ہوں گے جو جھنڈے اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں. یہ حسین کا جھنڈا کیا کہنے ایسے شیعہ بنے کہ جب نعرہ لگے تو باطل کے مکانوں میں زلزلہ آ جائے. انقلابی نعرہ ہے. یہ نعرہ ایسا ویسا نعرہ نہیں ہے. حقیقتاً ہمیں وہ شیعہ بننا ہوگا جیسا حسین شیعہ دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہمارا مسئلہ ختم نہیں ہوا. ہمارا امتحان باقی ہے. ہمارے وقت کا امام موجود ہے. ہم اس دور کے اندر جی رہے ہیں کہ ہمیں امام کا ساتھ دینا ہے. اور امام علیہ السلام کی غیبت کا مطلب یہ نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے. دیکھیں چھوٹی سی مجلس صاحب مجھ سے پڑھوا ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ مجھے یہاں آنا تھا. میرے آنے سے کرسی بھی ہے مائک بھی ہے جناب. یہ موبائل کے اوپر جو ہے اس میں ویڈیو بھی بن رہا ہے لائٹ کا بھی انتظام ہے. تو ایک دو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہنے والے ذاکر کے لیے تو اتنا اہتمام. جس حجت خدا کا انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے کیسا انتظام ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو عقل کہتے ہیں کسی اس کے اندر حوالے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس امام کا انتظار کیسے کرے. یہ غیبت کا زمانہ فرصت کا زمانہ ہے. اپنی اصلاح کریں اپنے اعمال کی اصلاح کریں. جس دن ہم تیار ہو گئے وہ خود بخود سامنے آ جائیں گے. ہم سے زیادہ وہ بے چین ہیں بلکہ ہم تو ان کو یاد بھی نہیں کرتے. وہ ہمیں ہر وقت یاد کرتے ہیں. پریشانی جو بھی ہے آج ہم پریشان ہیں یہ اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر پریشان ہے. کل خدا نے 313 کو فتح عطا کی تھی. اور جب کربلا کا مسئلہ آیا بھی آپ اشعار میں بھی سن رہے تھے جس کا مفہوم یہ تھا کہ خون کی دھار جو ہے وہ خنجر کے اوپر جو فتح حاصل کر گئی ہے. امام خمینی کا بھی ایک نعرہ تھا اس میں خون کی دھار کا تذکرہ نہیں تھا کہ کربلا نے دنیا کی تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا. اور اس طریقے سے موڑا ہے کہ اب تک تو یہ قانون تھا کہ خنجر کی دھار جو ہے وہ رگے گردن میں فتح حاصل کرتی تھی. مگر روزے عاشورہ وہ ہے کہ رگے گردن میں خنجر کی دھار کو کاٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ شعر مجھے یاد ہے کبھی کبھی شعر بہت اچھا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے امام حسین کا سر نیزے کے اوپر رکھا گیا. آپ نے سب نے تاجد کے اندر پڑھا ہوگا. کہتا ہے کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے
جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، عجیب بات ہے اس سر کو خود اٹھا کے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آپ بلند کریں، اسے کون جھکانے والا ہے؟ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی شہادت خود ایک معجزہ ہے جو ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ اگر دنیا میں باقی رہنا چاہتے ہو تو اللہ کی رضا کے رنگ کے اندر رنگ جاؤ. سبحان اللہ سبحان وہی بچے گا جسے اللہ بچائے گا، وہ مٹ جائے گا جسے اللہ مٹائے گا. حسین علیہ السلام کو مٹانے گورنمنٹ آئی تھی، حکومت آئی تھی، حکومتیں مٹ گئی. حسین کا روزہ آج بھی آسمان سے باتیں کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ آج بھی کمزور ہاتھ حسین کی زمین کی طرف بڑھ رہے ہیں طاقت حاصل کرنے کے لیے. پہچاننا چاہیے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے. یقیناً ہم حسین علیہ السلام سے مانتے تو ہیں، کچھ حسین علیہ السلام کو دے بھی تو صحیح. ایک کہاوت ہے کہ الماری سے نکالنے کا حق وہی رکھتا جو الماری میں کچھ رکھے بھی. سبحان اللہ امام حسین کی کچھ تو مدد کرے. امام حسین سے نعوذ باللہ کھانا نہیں مانگ رہا، پیسہ نہیں مانگ رہے، ایک تندرست روح کا مجاہد مانگ رہے ہیں. دوسرے مراد کیا ہے اس پہ انشاءاللہ مجھے اس کو تمام کی دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل بات. تندرست روح. آپ جب بھی کسی آدمی میں بھرتی ہونے کے لیے جاتے ہیں وہاں اس کو دیکھتے ہیں اس کا قد کتنا ہے، اس کا سینہ کتنا ہے، دوڑ کتنا ہے، دوڑا کے بھی دیکھتے ہیں. مگر جو امام کی آرمی ہے، کسی بھی امام کی، کربلا تو بہترین مرقع ہے، بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. وہاں سے جسم نہیں ناپا جاتا. وہ کہتے جسم چاہے لاغر ہے کوئی بات نہیں، روح تندرست ہو. حبیب ابن مظاہر بدن سے کمزور ہے، وہ اس میدان میں کامیاب ہے کہ سینہ ناپا جائے، دوڑایا جائے، مگر روح اتنی تندرست ہے کہ علی اکبر کے شنہ پر شنہ کھڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ علی اصغر علیہ السلام بچے ہیں مگر روح اتنا تندرست ہے کہ اگر خود نہیں جا سکتے تو دست امام پہ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ آرمی کے اندر بھرتی ہو گئے. اتنی عظیم شہادت. آپ خود دیکھیں میدان کربلا کے اندر جناب جون روح تندرست ہے، تن تن کے دکھا رہے امام کو میں جاؤں گا. موت کو کتنا آسان بنا دیا. یہ تھے شیعہ. آج کے دور میں جسے شیعہ کہتے ہیں مگر اس دور میں شیعہ کیسے تھے؟ انہیں یہ نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے کوئی محبت کسی لالچ کے بنیاد پر تھا. معاف کیجیے گا ہمارے یہاں تو زیادہ تر دعائیں توسل بھی ہوتی کچھ مل جائے، زیادہ تر نہیں ہے. دعائیں کمیل بھی ہوتی کچھ مل جائے. مگر جو کربلا کے شیعہ تھے ان پر میں فرق ہے. انہیں یہ چکر میں کچھ مل جائے. جب ان سے کہا خود امام حسین نے چلے جاؤ، میں اپنی بیعت تم سے اٹھاتا ہوں، چلے جاؤ، میں جنت کا ضامن ہوں، چلے جاؤ، میرے ایک ایک رشتہ دار کا ہاتھ پکڑو، چلے جاؤ، نانا شفاعت کروں گا، چلے جاؤ، وہ کوئی تمہیں سوال نہیں کریں گے، چلے جاؤ. مگر تو جس جگہ بیٹھا تھا وہیں بیٹھا. کام چراغ بجھائی دیتے ہیں، چلے جاؤ. چراغ جلایا کیا جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رو رہا. کہا تم جاتے کیوں نہیں؟ کہا ہم نہ آپ کے ساتھ نہ جنت کے لالچ میں آئے نہ جہنم کے خوف میں آئے، بلکہ ہمیں وہ دنیا نہیں دیکھنی جس میں سب کچھ دکھائی دے مگر حسین نہ دکھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھا عشق. کچھ نہیں چاہیے، حسین چاہیے. آج میرے آپ کے سامنے امام حسین نہیں مگر مقصد حسین. وہ مقصد کتنا عظیم ہوگا جس پر حسین قربان ہو گئے. وہ مقصد تو ہے. ہمارا فریضہ یہ ہم رہے کہ نہ رہے مقصد حسین واقع کریں. مقصد حسین کیسے واقع کریں؟ آپس کا میل ملاؤ، بچوں کی صحیح تربیت، حسد اور بغض سے پاک سینہ. ہم غور کریں. کوئی بچہ جاہل ہے تو کیوں ہے؟ کوئی بے روزگار ہے تو کیوں ہے؟ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. انشاءاللہ اس کی ضرورت کل بھی کہوں گا. غربت کیسے دور ہو سکتی ہے؟ یہ عظمت یہ غربت دور کر سکتی ہے. ایک جملہ تو میں کہتا چلوں. تبرک کتنا ہمارے عام ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا تبرک الحمدللہ ہماری قوم ڈانٹتی ہے نام حسین کے اوپر، اور یہ جاتا ہے دشمنان حسین کی جیبوں میں. مجھ کو تعجب ہوا کہ جنرل شاہ قاضی صاحب کی میں مجلس سن رہا تھا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ کوئی شیرمال کا بہت بڑا بنانے والا ہے لاہور میں. وہ محرم میں خاص طور پر شیرمال بیچتا ہے اور طالبان کو 7,000 چندہ دیتا ہے. یعنی ہمارا پیسہ ہمارے قاتلوں کو دیا جاتا ہے. اگر یہ قوم اتنا بھی غور کر لے کہ اپنی بستی کے اندر
मिठाई तो होता है वो, शीरमाल हो या समोसा हो, जो भी हो, हम ये करें कि हम अपने एक भाई से क्या 2 आइटम बनवाए, और ये सोचते कि मतलब इससे ही खरीदना, कितना पैसा मोमिन की जेब में जाएगा, पाक और साफ माल भी आएगा। कम से कम अगर ये काम पूरे हिंदुस्तान में हो जाए तो कई करोड़ रुपया शियों की जेब में जाएगा, गैरों की जेब में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुर्बत को भी दूर कर सकती है, बशर्ते कि हमारे अंदर एक दूसरे की मोहब्बत पाई जाए, हमारा एक जज्बा हो कि इसके जरिए से तो गुर्बत दूर करनी। बनादीनों का ताज्जुब होता है कि जब मैं रोज़े आशूरा की सड़क से गुजर रहा था, रेडीमेड जगह रखी हुई थी, सब गैर थे, हंस रहे थे, उन्हें पता था कौम आएगी, वो बिरयानी खरीदेगी, वो तहरी खरीदेगी, हम पैसे भरेंगे। काश ये देने किसी अपने के पास होती और ये पैसा उसके जेब में चला जाता। मजहब शिया उठाने का नाम है, गिराने का नाम नहीं है। इस आजादारी के जरिए गुर्बत भी दूर हो सकती है, इस आजादारी के जरिए जिहालत भी दूर हो सकती है। आजादारी हर बीमारी का इलाज है, ये आजादारी हर मुसीबत में हमारी मुश्किल कुशाई कर सकती है, बशर्ते कि हम आजादारी से कुछ दर्श हासिल करें, इसको फकत रस्म ना बनाएं, इसको फकत रस्म ना बनाएं। तवरुक भी हमारे यहाँ बन सकता है, सब चीजें हमारे यहाँ हो सकती हैं, इससे हमारा एक गरीब अमीर भी बन सकता है, इसके जरिए से जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे पढ़ भी सकते हैं। ये क्या वजह कोई हमसे अपनी गुर्बत बयान नहीं कर रहा, इसलिए गुर्बत बयान नहीं कर रहा, उसको डर लग रहा है, उसको ये डर है कि गुर्बत का इलाज नहीं होगा, पूरी कौम में उठ जाएगा, फला मुस्तहिक हो गया है। तो अहले बैत का चाहने वाला एक दूसरे से इतना दूर हो जाए। इमाम तो फरमाते हैं कि मिसले एक बदन के है शिया और शिया, मोमिन और मोमिन एक दूसरे के इतना करीब होना चाहिए कि उसे कहने की जरूरत भी ना पेश आए और उसकी मुसीबत दूर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुर्बत आज अगर है तो गलती कहीं हमने की है, अगर आज ये जिहालत है तो गलती कहीं हमने की है, कहीं ना कहीं गलतियां हम कर रहे हैं। आजादारी तो हमें इज्जत देने के लिए आई, अभी हम किसी चौकले पे जाते हैं, चौराहे पे जाते हैं, जो तलवारें मारी का लब्बैक या हुसैन हम कामयाब हो गए। आप अपनी नजर में कामयाब हो गए, हुसैन की नजर में कामयाब होना है। हुसैन की नजर में जब कामयाब होगी, जब गुर्बत दूर होगी, जब जिहालत दूर होगी, हम इसका नाम कामयाबी नहीं है कि हमसे खून निकाले और जाके कह दे कि हम कामयाब हुए हैं। हुसैन को हमारा खून नहीं चाहिए, हुसैन को हमारा अमल चाहिए, नेक अमल चाहिए, मोहब्बतें चाहिए, इख्तलाफ मिटने चाहिए। हमारी सारा मुसीबत जो है वो मुहर्रम के चांद पर आती है, क्योंकि करबला वालों का तस्करा। मुहर्रम का चांद क्या पैगाम देता है? माफ करो। कैसे माफ करें? जैसे हुर को सैयद शुहदा ने माफ किया। हुर से बड़ा कोई गुनाहगार था जिसने लजाम फर्श पे हाथ डाला, इमाम अलैहिस्सलाम, और इमाम अलैहिस्सलाम का तेरी माँ तेरे मातम में बैठे कि तू नहीं। तो हुर का एक ही जुमला, मौला आपने मेरी माँ को जो कहा कह दिया, मगर मैं आपकी माँ का तस्करा नहीं कर सकता क्योंकि वो बिन्ते रसूल है। बस ये फातिमा की अजमत का एक चिराग, एक किरण हुर के दिल के अंदर झिलमिला रही थी, जो हुर को इस मंजिल पर ले आई कि लानती गिरोह से उसे अलैहिस्सलाम अफराद के अंदर दाखिल कर दिया। कौन हुर? कि जब हुर जैसा गुनाहगार जो घेर कर लाया था, सब कुछ किया था, वो अपनी आंखों से देखता है कि ख़याल हुसैनी की तरफ से आवाज़ आई अल अतश, अल अतश। तो हुर के पैरों में लर्जा, हुर काँप रहा था, अपने बेटे से कहता है, बेटे जरा खेमे की पुष्ट की तरफ मेरे साथ चलिए। बेटा आया, कहा बाबा क्या आपकी तबीयत खराब है, आप में लर्जा है? कहा बेटे मैं लर्ज नहीं रहा हूँ, मेरा लर्जा किसी और वजह से। कहा कहीं से? कहा जहन्नम के खौफ से। वो सामने से देखो क्या आवाज़ जा रही है? कहा बाबा बच्चों की आवाज़ें अल अतश, अल अतश। कहा ये सब मेरी वजह से, ये सब मेरी वजह से। अगर हुसैन पर तीर चल गए, हुसैन मारे गए, मैं रसूल को मुँह क्या दिखाऊंगा? मैं तो ये सोच रहा था शायद कोई रास्ता निकल आएगा, कोई सुलह की बात निकल आएगी, ये इतने बड़े गुनाह का इर्तिकाब नहीं करेंगे, मगर अब तो ये हुसैन से लड़ेंगे। जंग जो है यकीनी हो चुकी है। हुर ने अपने घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर की तरफ बढ़ाया, आपकी ढाल को उल्टा कर दिया। ये
इशारा होता था मैं अमान लेने के लिए आ रहा हूँ, हमला करने के लिए नहीं आया। और जाने के बाद हुसैन के पैरों के ऊपर गिरता है, फर्जंदे रसूल क्या मेरी खता माफ हो सकती है? हुसैन ने फौरन कदमों से उठाया, कहा जो अपनी गलती का इकरार कर ले उसकी जगह हुसैन के पैरों में नहीं है, हुसैन के सीने में है। अरे हुर हमने माफ किया, हमारे अल्लाह ने माफ किया। यहाँ से पहचाने जब हुसैन अल्लाह की मुकद्दस मखलूक इतना करीब है तो हुसैन का खालिक कितना करीब होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हुर घोड़े से कहते हुसैन उतरो, कहा मौला मेरा ना उतरना बेहतर है, मैं आपसे इल्तमास करता हूं मुझे उतरने की इजाजत ना दे, मुझे इज़्ने जंग दे। ये हुर मैदानी कारज़ात में आता है और आने के बाद हमले करता है, कहता है मेरे गुनाह का कफ़ारा यही है कि मैं फर्जंदे रसूल को घेर कर लाया था, इसका कफ़ारा ये मैं अपनी जान हुसैन के ऊपर कुर्बान कर दूं। तलवारें चलना शुरू हुई, मगर एक आदमी तलवारें कहाँ तक चलाए। अब हुर को सिला क्या मिला कि जब हुर के ऊपर तलवारें पड़ने लगी, हुर घोड़े के ऊपर डगमगाने लगा। एक बार इमाम को सलाम पड़ता है, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। आप आगे बढ़े, मौला अब्बास आगे बढ़े, असहाब आगे बढ़े, मगर इमाम ने किसी को सर उठाने नहीं दिया। अपने मेहमान का सर अपने जादू के ऊपर रखा और हुर से गुफ्तगू शुरू कर दी। आए हुर हमें माफ करना, तुम ऐसे वक्त में आए हम जियाफत ना कर सके। अरे हम खाना तो बड़ी चीज, हम पानी भी ना पिला सके। हुर ने एक बार आंखें खोली, इमाम की तरफ देखना शुरू किया, कहते मौला मेरी आंखों से आसमान के पर्दे हट गए हैं। कहा हुर तो पता क्या देख रहा है, मुझसे पता। कहा मौला यकीनन जो आप देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि रसूल खुदा मेरी तरफ आ रहे हैं, इमाम हसन मुश्तबा मुझे लेने को आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अमीरुल मोमिनीन मोहब्बत से मेरी तरफ देख रहे हैं। मगर मौला एक बीवी है जो रिदा में लिपटी हुई मेरे पैरों की तरफ मुझे बेटा कह के रो रही है। मौला मेरी माँ तो यहाँ नहीं है, उसे तो मैं कूफा छोड़ के आया था, ये कौन है जो मुझे बेटा कह के रो रही है, मिस्र माँ के रो रही है। हुसैन तड़प गए, कहूर अपने कदमों को समेटो, अरे ये अदब का मकाम है, ये कोई आम औरत नहीं है, ये मेरी माँ फातिमा है जो जन्नत से तुझ पर गिरिया करने के लिए आई है। अजीजो हुर ने अपने पैरों को समेटा, इस दुनिया से रुखसत हो गए। रिवायत बताती है कि औनो मोहम्मद ने आकर ये खबर दी है कि अगर मैं हुर पे रोने वाला नहीं है तो क्या हुआ, दरे खेबा में इसका लाशा लाइए, आज नबी की नवासियां हुर के ऊपर मातम करेगी। ऐ हुर तुझे मुबारक हो कि तेरा अज़ादार रसूल का नवासा है, रसूल की नवासियां। या अल्लाह 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 या अल्लाह। रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारे गुनाह ने कभी सको इलाही आमीन, मानने वाले हमारी कलील सी बात कबूल इलाही हमें करबला शनासी की तौफीक अता इलाही हमें करबला को सुनने के साथ साथ करबला को पढ़ने की तौफीक अता इलाही आमीन। पालने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता ऐसे अमाल की तौफीक अता फरमा, हमारे वक्त का इमाम हमसे राजी हो जाए। पालने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी सफर से इख्तलाफात को दूर फरमा। पालने वाले वक्त के शहदाए करबला हमारे बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, साहिबान रोजगार के रोजगार में खैर बरकत अता फरमा, जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को साले करार दे, जो हमें बे औलाद है उनको औलाद साले अता फरमा। पालने वाले मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता हमारे बीमारों को शिफाई कुल्ली अता फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। पालने वाले मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता हिज़्बुल्लाह को गलबा अता फरमा, इस्लामी ईरान की हिफाजत फरमा। पालने वाले मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता अज़ादारी से जो फैज़ पहुँचना चाहिए फैज़ से नाकाम करा, अपनी हुज्जत के ज़ोर में ताजील फरमा।